جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا لوگوں سے کہ رات کو مجھے اس طرح اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا اور اس طرح میں پورا سفر کر کے اللہ کا دیدار کر کے اور واپس آیا ہوں، یہ ایسی بات تھی اور ایسا واقعہ تھا کہ کتنے ایسے لوگ جو ابھی نیا اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ بھی ہل گئے کہ بھی باقی باتیں تو چلو ٹھیک ہے کہ آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پیغام دیا کہ آپ نبی ہیں اور اس طرح وحی آتی ہے، لیکن یہ کہ یہ خود یہاں سے سفر کر کے گئے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں چلے گئے اور پھر یہاں سے بیت المقدس شام چلے گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں پر اور رات ہی رات واپس بھی آ گئے، عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو لوگ کافی شکوک کا اظہار کر رہے تھے، منافق تو کھلے عام کر رہے تھے اور مسلمان بھی تردد میں، کچھ جو نئے نئے اسلام میں تھے وہ تردد میں پڑے تھے۔ اس وقت جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تو صدیق اکبر جو ہے نا ہل جائیں گے، جب ہم انہیں کہیں گے ہاں بھئی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ جی ان کی ہر بات سچی ہے، اب بتاؤ کہ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس، کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے پہر میں آسمان پہ چلا گیا، شام چلا گیا، آسمان پہ گیا اور تفصیلی مطالعہ کیا، جنت کا، دوزخ کا، سارے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کیا، فرشتوں سے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارے واقعات کے بعد تھوڑے سے لمحے میں واپس بھی آ گئے، اب بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں کو خیال تھا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ضرور دراڑیں پڑ جائیں گی، اب تو وہ ضرور شک میں پڑ جائیں گے، اب تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ سوالات اٹھائیں گے اور ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھیں گے جی یہ کیا بات ہو گئی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر لوگوں نے اس گمان میں بات کی کہ اب ہمارے سوال کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور صدیق اکبر کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، اس طرح سفر ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی، اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ دو واقعہ عرض کرنے کے بعد، ویسے تو بے شمار واقعات صحابہ کے بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں، اور یہ واقعات بھی آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہیں، صرف میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو ایمان لانے کے لیے جو معیار عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ، اور یہ ایمان کی جو ہمیں مثالیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ مثالیں یہ ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک طرف عقل ہو اور پورا معاشرہ کہہ رہا ہو کہ بھئی چلو ایسی بات کو مان لو جو عقل میں آ رہی ہو، جو عقل میں بھی نہیں آ رہی اس کو تو نہ مانو، اسلام کو اپنے عقل کے ترازو پر تول کر پھر اس کو مانو کہ دیکھو جی یہ اسلام کا حکم کہیں عقل نہیں مان رہی، سائنس کے خلاف ہے، دنیا کی تحقیق کے خلاف ہے، اور یورپ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، یورپ نے سائنس سے اس بات کی، اس کا انکار کیا ہے، تو مسلمان بھی شک میں پڑتے ہیں کہ ہاں یار یہ کیسی بات ہے، یہ شاید ہمارے علماء کی اپنی طرف سے گھڑ لی ہوئی باتیں ہیں کہ جب سائنس بھی اس کا انکار کر رہی ہے، سائنس کیسے انکار کرے گی؟ جو بات حقیقت ہوتی سائنس ضرور مانتی، سائنس نے انکار کیا اس کا مطلب وہ حقیقت نہیں۔ دیکھو جی ساری دنیا اس کو غلط کہہ رہی ہے، مسلمان ہی اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو کتنے مسلمان یہ جو نئے نئے فتنے، نئے نئے گروپ بنے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اسلام کے حکم کو اٹھا کر اپنی عقل کے ترازو پہ تولتا ہے کہ بھی اگر میری عقل مانے گی تو پھر تو ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ اب کھلا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کا انکار کرتے ہیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس حکم کا انکار کرنا وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، یہ اسلام کے اس حکم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، آج کے مولویوں کو پتہ نہیں ہے سائنس کا، انہوں نے بنا لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے علماء کو سائنس کا تو نہیں پتہ، لیکن علماء کو سائنس سے بڑی چیز کا پتہ ہے، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے وہ سائنس سے بھی بڑی چیز ہے، سائنس کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر نبی کے فرمان میں آ گیا تو صدیق اکبر کا قول یہ ہے کہ حضور نے فرما دیا، تمہارے سامنے اگر نبی کا قول آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم کہو کہ نبی کا فرمان سچا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ سبق سب سے زیادہ حاصل کرنے کا ہے اور اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہ ہو کہ کوئی بندہ سوال اٹھائے، سائنس کی کوئی دلیل دے، کوئی مثال ہمارے میڈیا پر آ جائے اور ہم لوگ ہل جائیں کہ اوہ ہو اب کیا بنے گا، اس کا مطلب ہے جی ہمارا یہ والا مسئلہ تو شاید اس میں دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ پچھلے جو کچھ عرصے میں
اور آپ کے صدر صاحب کہتے تھے، سابق صدر، کہ جی علماء کو چاہیے کہ وہ سود کے بارے میں دوبارہ تحقیق کریں، کہ کوئی گنجائش نکالیں کہ سود کو شاید حلال کرنے کی کوئی راستہ نکلتا ہو۔ تو اسلام کو مشق کی بنیاد نہ بنایا جائے کہ اس کے اوپر مشق کریں اپنے سارے علم کی، سائنس کی اسی کے اوپر مشق کریں، نہیں، بلکہ ساری چیزوں کو پرکھنے کے لیے اسلام کا قانون سامنے رکھیں۔ جو چیز اسلام کی تابع ہو کر چلنے کے لیے تیار ہو اس کو قبول کریں، جو اسلام کے تابع ہو کر چلنے کے لیے تیار نہ ہو ان چیزوں کو پھینک دیں، اور کہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر جیسا قول کو اور ان کے جیسے ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بات ہمارے نبی نے فرما دی ہے وہی سچی ہے، باقی دنیا جدھر جاتی ہے وہ چلی جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا ایک سبق جو انہوں نے امت کو دیا وہ یہ ہے۔